ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ لوکل گورنمنٹ نے گریڈ 17 کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی۔ 2013 میں ہونے والی بھرتیوں کے افسران شامل جو کہ نیب کیس میں شامل ہیں۔ ایک سال میں 16 سے گریڈ 17 میں ترقی بھی دی گئی۔ وزارت بلدیات لوکل گورنمنٹ بورڈ نے 23 اکتوبر 2025 کو ایک لیٹر 2468 نکالا، اور یہ لیٹر یقینی طور پر اچھا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونسل والوں کا نہیں ہے، یہ سوجی سروس والوں کا ہے۔ لیٹر کے اندر انہوں نے تمام جو میئر، میٹروپولیٹن کمشنر یعنی بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوا، اور چیئرمین، میونسپل کمشنر تمام، اور اس کے ساتھ ساتھ میئر، میونسپل کمشنر، میونسپل کارپوریشن تمام، یعنی پورے سندھ کو لیٹر لکھ دیا عمران سیال ڈائریکٹر 1 نے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سینیئرٹی لسٹ گریڈ 17 کی نکلی ہے، اور اس میں پہلا نمبر جو ہے وہ خالق وقار ہیں، جو کہ 2 مارچ 2066 کو پیدا ہو گئے تھے، بی کام کیا ہوا ہے، سانگڑ سے تعلق ہے، 1993 میں انٹری کی ڈیٹ ہے 11 گریڈ میں، اور اس کے بعد 16 کی ڈیٹ ان کو نہیں معلوم، 93 میں گریڈ 17 کے ہو گئے تھے۔ یہ ماشاءاللہ اب تو نکلنے میں کامیاب ہونے والے ہوں گے، کر دو 18۔ پھر آصف سردار اور اس طرح دیگر لوگ بھی ہیں اس کے اندر، 261 کے قریب لوگ ہیں اس کے اندر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات جن کی ڈیٹ آف انٹری وغیرہ کی بھی ان کو کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور یہ جیے شاہ کر رہے ہیں۔ جیسے اس میں ہے دوسرے والے میں، اگر ہم آپ کو بتائیں کہ شکارپور کا ڈومیسائل ہے، 11 گیٹ کی انٹری نہیں ہے، ڈیٹ آف انٹری 16 کی بھی نہیں ہے، 17 میں آ گئی 2013 کی لائن ہے۔ تو یہ وہ 2013 ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، سانگڑ والوں نے کیس کیا ہوا ہے، اور یہ سیزر میمو میں 12-13 کی جو بھرتیاں ہیں۔ لیکن 12 اب یہ دوبارہ اب آخری ہم جو 261 اس کے اندر 17 گریڈ کے افسران ہیں، اس کے اندر بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ حالانکہ اس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن وہی بات آ رہی ہے کہ بھائی یہ 14 اکتوبر 2010 کو ان کا 11 گریڈ تھا، اور 29 ستمبر 2021 کو 16 ہیں، 29 ستمبر 2021 کو 16، اور 1 جون 2023 کو یہ 17 گریڈ کے ہو گئے۔ یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً سیزر میمو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن عمران سیال نے لیٹر نکال دیا، خبر چلو اچھی ہے۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں جعلی بھرتی کی کوشش۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے تحقیقات کے لیے FIA کو خط لکھ دیا، ملوث افراد کی نشاندہی کی درخواست کر دی۔ شاہ فیصل ٹاؤن جو یقینی طور پر کامیابی سے 2 سال گزار چکا تھا اور اب آگے بھی چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک ایسی واردات ہو گئی شاہ فیصل ٹاؤن میں کہ وہاں زلزلہ آ گیا۔ جی ہاں، یعنی کہ اچانک انکشاف ہوا کہ وہاں پیدا گیر حرکت میں آ گئے ہیں، اور شاہ فیصل ٹاؤن میں پیدا گیری کی لاکھوں روپے کی مہم چل چکی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، زبردست۔ اور ہوا یہ کہ جعلی بھرتیوں کا موسم آ گیا۔ جی ہاں، یعنی کہ چیئرمین خاموشی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں پر پیدا گیریوں نے کام اتار دیا۔ اب ہم آپ کو ذرا اصل حقیقت بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ ایک لیٹر دیکھ رہے ہو جس میں لکھا ہوا ہے شاہ فیصل ٹاؤن، 23 اکتوبر 2025، اور اس میں لکھا ہوا ہے ریکویسٹ فار انکوائری انٹو فیک اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو بائی فیک سگنیچر آف چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک۔ یہ لیٹر لکھ دیا ہے ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، آسان اردو میں FIA کو۔ جی ہاں، یہ لیٹر لکھا ہے، اس پہ چڑیا بیٹھی ہوئی، اگر آپ نیچے جائیں گے اسکرین پہ شاید آپ کو دکھا دیں، گوہر علی خٹک چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن، ان کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ جاری ہے آسمان پہ۔ شاباش ہے بھائی، FIA پہنچ گئی ہے۔ لیکن چڑیا کے بعد انہوں نے لکھا ہے اپنے FIA کے اس لیٹر کے اندر، ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ ہماری انکوائری کریں کہ ہمارے یہاں تو بڑی ٹائٹ پیدا گیری مہم چل رہی ہے۔ اکرام الحق جو آئے تھے، یہ شناختی کارڈ نمبر 100 انسرٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر نائب قاصد گریڈ 5 ماشاءاللہ، اور اسامہ عباس سن آف اسد علی منہاس، اور یہ شناختی کارڈ نمبر 100 رکھتے ہیں، اور ان کا بھی اپوائنٹمنٹ جو کیا گیا تھا سینئر کلرک گریڈ 13 میں۔ ماشاءاللہ میرا بھائی، بڑا ٹائٹ کام اتارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احسن اللہ CNIC نمبر 100، کانٹیکٹ نمبر بھی ان کا دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا انوالو ہے ڈسٹریبیوشن آف سیٹ آرڈر ریکویسٹ انکوائری، یعنی انہوں نے کہا ساری چیزیں لکھ کے FIA کو دے دی ہے کہ میرا بھائی FIA والو ذرا تحقیقات کرو، ورنہ عزیز عارف تو پیچھے لگ جائے گا کہ چیئرمین پیدا گیری کر رہا ہے۔
اور جعلی بھرتیاں ہو رہی ہیں. ابے ہمیں بھی کر لو نا یار. تو یار پتہ نہیں 14 لاکھ 20 لاکھ کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں شاہ فیصل ٹاؤن میں بڑی پیدا گیری مہم شروع ہو گئی ہے. لیکن چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی دستخط سے FIA کو لیٹر جاری کر دیا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات کر کے جو اس میں ملوث ہے، جو بھرتی ہو رہے ہیں وہ تو معصوم ہیں، ان کو تو لوٹا گیا ہے، لیکن پیچھے جو عوامل ہیں، جو سرکردہ لیڈر ہیں، سرغنہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ان کو بے نقاب کیا جا سکے، جو جعلی بھرتی کے نام پر معصوم لوگوں کو سے لاکھوں روپے لٹور رہے ہیں. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی. وادی تیر میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان محمد جمیل شہید کو اورنگی ٹاؤن قبرستان میں فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان آرمی کے جوان 10 اکتوبر کی رات کو تیتیرا کے خیبر پختونخوا کے بارڈر پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ اچانک خارجیوں نے حملہ کر دیا، جس پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے خارجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی خارجیوں کو جہنم واصل کیا. وہیں حملے میں کئی ہمارے جوان بھی شہید ہوئے. اس میں محمد جمیل قائم خانی بھی شامل تھے، جو شہید اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے اور اورنگی ٹاؤن کے یقینی طور پر ثبوت تھے. گزشتہ شب شہید کی میت تدفین کے لیے اورنگی ٹاؤن لائی گئی. اورنگی ٹاؤن کی حدود میں پہنچتے ہی شہید کے جسد خاکی کا استقبال کیا گیا اور میت پر پھول نچھاور کیے گئے. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی ٹاؤن کے منتخب بلدیاتی نمائندے، بلدیاتی افسران و عملہ، کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد اور اورنگی ٹاؤن کے ہزاروں شہریوں نے شہید کی جسد خاکی کو اورنگی کے سپوت محمد جمیل قائم خانی شہید کو زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں میں جلوس کی صورت میں ان کی رہائش گاہ لے جایا گیا، جہاں ہزاروں لوگ پہلے سے ہی موجود تھے اور اس کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے. رہائش گاہ سے میت کو جنت البقیع قبرستان سیکٹر اورنگی 11:30 لے گئے، جہاں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ شہید محمد جمیل قائم خانی کو سپرد خاک کر دیا گیا. ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں. ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے اپنے اس پیغام کے ساتھ کہا کہ امن دشمنوں کا جب بھی سرزمین پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا ہے، پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی پکار پر لبیک کہا. سپاہی محمد جمیل قائم خانی بھی پاک فوج کے ایسے ہی شہداء میں شامل ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے شہداء پر فخر ہے، وہی ہمیں اورنگی ٹاؤن کے سپوت محمد جمیل پر فخر ہے. ٹاؤن وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی نے کہا کہ شہیدوں کی قربانی ہماری قوم کی پہچان ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارا فرض ہے. دریا کی طرح ہم بہتے ہیں، دشمن کو ڈبو دیتے ہیں، ہم پاک فوج ہیں، ہر میدان میں فتح کی گواہی دیتے ہیں. تاہم میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے بھی اسی طرح کے جذبات کا کچھ اظہار کیا اور کہا کہ وطن کے لیے اپنا خون قربان کر گئے کچھ بچے اپنی قوم پر ہی احسان کر گئے. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے 2 فلاور شو کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. آدھا بردے آج میں شاہ فیصل اس لیے کہ بڑی پھڑکتی ہوئی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اورنگی ٹاؤن کے ہمارے چیئرمین ہیں نعیم شیخ، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاور شو میں کرنے جا رہا ہوں. کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے لوگوں کو سہولت ملے گی. تو میں نے کہا گور کھٹک کو پکڑتا ہوں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا نہیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. آپ سے ڈر ہی لگتا ہے بھائی، کیونکہ ہم جس طرح میرا اوپر والا فلور گھومتا ہے آپ کا بھی بہت ٹائٹ گھومتا ہے. لیکن یہ ان سے پوچھوں یہ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ جب میں ان سے کوئی کام بولتا ہوں فنڈ نہیں ہے، ابے بھائی فنڈ نکالو چچا، بہت ریکوری ہو گئی ہے، ورنہ پھر میں سب فنگر ٹپ پہ میرے فلاور شو کرنے جا رہا ہوں. نہیں جا رہا ہوں، شاہ فیصل والوں کو دو گے نہیں دو گے تحفہ اس سال؟ ایک بات تو یہ بتاؤ، آپ بلدیات کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ یہ بات دھوپ میں سفید ہوئے، نزلے سے نہیں. 30-35 سال ہو گئے. 42 سال. 42 سال. میں جو کہہ رہا ہوں فنڈ نہیں ہے، وہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ہمیں نہیں ملتا ہے ترقیاتی فنڈ، اس کی تصدیق آپ کریں. میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ 25 ٹاؤن کو 2015 سے جب ڈی ایم سی تھی اس وقت سے ترقیاتی فنڈ بند ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں منتخب نمائندے تو کوشش کرتے ہیں نا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اون ریسورسز سے جو پیسے آئے اس سے ہم لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ اگلی دفعہ ان کو جانا ہوتا ہے پبلک کے اندر. تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اب پورا سچ نگلوانا، چلو تعریف کر دیتا ہے، چلو اچھا چلو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے، آپ ہمارے سینئر بھی ہے اور بڑے پرانے بلدیات کو دیکھتے ہیں.
मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ कि हमें तरक्याती फंड नहीं मिलता है, और हाँ किसी भी टाउन को नहीं मिलता, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के टाउन है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का मेयर और वज़ीर बल्दियात दबादब काम कर रहे हैं। हमारे टाउनों में कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं हकीकत बता दूं, नहीं मिल रहा उनको फंड, काम की सूरत में मिल रहा है। जो पीपल्स पार्टी के टाउन है वहाँ मेयर भी काम कर रहा है, वज़ीर बल्दियात भी कर रहा है, सिंध हुकूमत भी, तीनों काम कर रही है। हमारे टाउनों में पता नहीं क्या चक्कर है, कराची का हिस्सा नहीं है, कराची से बाहर है, बाहर अल्लाह खैर करेगा। दूसरी बात यह है कि रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैंने तरक्याती काम जितने किए हैं टैक्स जमा करके, मैं मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरी टीम मुतमईन है कि इतना काम हम इतना ही कर सकते थे जितना कर रहे हैं टैक्स जमा करके। और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलत दें। और आपके सामने है कि हमने तो सिर्फ तरक्याती काम नहीं किए हैं, रिटायर मुलाजमीनों पर भी हाथ रखा है, और अब मिला के कोई 12 करोड़ और 1 करोड़ 13 करोड़ दे चुका हूँ रिटायर मुलाजमीनों को। अच्छा, अगर 13 करोड़ रुपए में हर यूसी में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लगाता तो कुछ ना कुछ हो जाता उससे। बहरहाल उन पे भी हमने हाथ रखा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट भी बड़े आपके सामने हैं सारा। हर प्रोजेक्ट में आप होते हैं, रोड भी बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, पार्क भी बना रहे हैं। कराची का बड़ा कब्रिस्तान हमने ऑन कर दिया, अभी मैं विजिट करके आ रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। वहाँ कोई 300-400 कब्रें बन चुकी है, और मतलब वो सिलसिला बंद हो गया कि मुर्दों को निकाल के और दूसरे दफनाने वाला। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ अजीमपुरा कब्रिस्तान से, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई और हमें सुकून भी मिला कि कब्रिस्तान जो हमने बनाया था जिनके लिए, उनके लिए काम आ गया। और स्कूलों पे भी हमारे काम चल रहा है, रोडों पे भी। सीवरेज का हमें बड़ा मसला है, अभी हमने सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की है, और अक्सरियती राय ने उनके ख़िलाफ़ मजम्मती करारदाद पास कर दिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। मैं पहले दिन से मेयर साहब को और वज़ीर बल्दियात को और सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ कि अगर आपको कराची अच्छा करना है तो आपको ये 2 इदारे अच्छे करने होंगे, सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ये अगर अच्छे होंगे तो कराची अच्छा होगा, ये नहीं होंगे तो आप कितना भी पैसा लगाओ कराची अच्छा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप 5 करोड़ रुपए का रोड बना लो, उस पर सीवरेज लाइन अगले दिन आ जाती है, वो टूट जाता है। आप कितना भी अच्छा पार्क बना लो, नालों की सफाई कर लो, जब सिंध सॉलिड वेस्ट कचरा नहीं उठाएगी तो पार्क में भी कचरा नज़र आएगा, नालों में भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ तक आपने फ्लावर शो की बात, शो कर आ गए। हाँ आता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। जहाँ तक आपने फ्लावर शो की बात की, तो हमने पिछले साल भी तारीख गवाए, मेरा ख्याल है एक किसी और टाउन ने और एक हम हैं जिसने 2-2 फ्लावर शो किए थे। और इंशाल्लाह इस साल भी देखिए हमारे पास मसला ये है कि मेरे पास 4 यूसी नदी के इस तरफ है और 4 उस तरफ है, और उस तरफ की यूसी आपने देखी है वो उधर कराची में कभी काम ही नहीं हुआ किसी दौर में भी। तो इंशाल्लाह मैं अभी अपनी नर्सरी का भी विज़िट करके आ रहा हूँ, उनको मैंने अहकामात दे दिए। हम इस मरतब पर 2 शो करेंगे फ्लावर्स की, एक इस तरफ और एक उस तरफ करेंगे, और अच्छी करेंगे। कराची की तारीख के बेहतरीन फ्लावर शो होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, तुम बोलते हो फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, अजीज़ आलू को चौरंगी घुमाते हो, चलो घुमा लो, मान लेते हैं। ये जाली भर्तियाँ क्यों कर रहे हो तुम? 14-14 लाख रुपए ले रहे हो, जाली भर्तियाँ मार रहे हो, हैं? ये क्या है? पैदागिरी कब से शुरू कर दी? अच्छा जी, अभी मेरे ही साइन का कोई जाली लेटर आया है कि किसी को अपॉइंटमेंट दिया गया है कि आपको हम भर्ती कर रहे हैं और आपकी तनख्वाह भी इतनी होगी, आपका स्केल भी इतना होगा। वो मेरे ही किसी ने साइन करके मेरे ही ऑफिस में भेज दिया है। तो केस मैंने FIA को भी अभी भेज दिया है, एंटी करप्शन को भी भेज दिया, और जितने इदारे हैं हमारे लोकल बॉडीज़ के उनको सबको भेज दिया। और इंशाल्लाह ये सारे लोगों को मैं कटहरे में लाऊंगा जिन्होंने जाली लेटर बनाए लोग। अच्छा, ये क्या करते करते कुछ भी नहीं है, जो बेचारे लाचार गरीब लोग होते हैं उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं और उनको 2 नंबर लेटर दे देते हैं कि हमने आपको अपॉइंटमेंट कर लिया, और होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो अच्छा हुआ जिसको दिया था वो मेरे पास ही आ गया किसी तवज्जुह से। तो मैंने जब अपने साइन को देखा और बंदे को देखा, मैंने कहा अब तुम्हें अंदर करूंगा तो मसला नहीं हल होगा, जिन्होंने ये लेटर दिया उनको अंदर करना चाहिए। तो सर मैं अभी, आप लेटर देख भी सकते हैं, हमने भेज दिया, FIA को भी भेज दिया, एंटी करप्शन को भी भेज दिया, SSP को भी भेज दिया, और सेक्रेटरी लोकल बॉडी और डायरेक्टर रीजन सबको हमने लेटर भेज दिए कि इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस ग्रोह को अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। उन्हें गलत टाउन का लेटर बनाते, किसी और का बनाते तो शायद बच जाते, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचाऊंगा इनको। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे लड़के हैं ना, बच्चे, ये अपने माँ बाप से जेवर बिकवाते हैं, माँ का बाप का प्लाट बिकवाते हैं, गाड़ी बिकवाते हैं, और बल्दियाती इदारों में आते हैं। भाई यहाँ कुछ भी नहीं रखा, रिटायर हो जाओगे, पेंशन भी नहीं मिलेगी, बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी है, बल्दियाती इदारों से हाथ छोड़ाओ। सबसे मज़ा है यहाँ पे ये है कि घोष मुलाजिम होते हैं ना, घर बैठे तनख्वाह मिलती है, ये तफरी आती है लोगों को कि हम बल्दियाती मुलाजिम बन जाएंगे, ऑफिस जाना नहीं है, बैंक में तनख्वाह आएगी, शाह फैसल टाउन का गौर खटक दे देगा, भाई ये बड़ी बड़ी फ्लाइट है मेरा भाई, इसने तो अपनी साइन पकड़ ली और गलत जगह आ गए तुम,
कि इसी के पास पहुंच गए, इसी की साइन लेके कार्रवाई तो डाल दी है तुमने, ये तो गए काम से। अच्छा ये तो गए काम से, लेकिन ये कि अच्छा यार हाँ एक बात बताओ, वो 1 करोड़ रुपए चाहिए थे मुझे, क्या हुआ उसका? दे दिए मैंने, 25-30 लाख रुपए दे दिए। कल भी कोई 2-3 चेक दिए हैं। अच्छा। और कोई मजबूर लोग आए थे तो फैजान हमारे जो अकाउंट ऑफिसर है उसको मैंने तो कहा यार बड़े 25-30 लाख ही रहोगे, सब निमट जाएंगे हमारे पैसे। दे रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। वो भी 2-3 महीने का वो करके ना फाइलें कंप्लीट करके कोशिश करेंगे 50-60 लाख रुपए इकट्ठा देते हैं इंशाल्लाह। 60 लाख हो गए? नहीं हुए, नहीं है मेरा ख्याल, नहीं हुआ। हाँ, हमने दे दिया 25-30 लाख दे दिए मैंने। हाँ दे दिया। कल भी कोई 1-2 चेक बनाया हमने, दे दिए। जो मजबूर आ जाते हैं उनको मैं कहता हूँ रोको नहीं, दे दो, जो होता है करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि इसलिए कि इनके चूल्हे बंद हो चुके होते हैं, और ये 13 करोड़ पहले दे चुके हैं। पिछली दफ़ा मैंने बताया था 25-30 लाख रुपए दिए थे, अभी 5-10 लाख जो है वो दे दिए। अब थोड़ा सा रह गया होगा, हाथी निकल गया है, धूम रह गई है, वो भी निकल जाएगी। लेकिन भाई थोड़ा ख्याल करो यार, तुम अब आखिरी साल रह गया है, थोड़ा ऐसा ख्याल करो। अच्छा 2 साल है यार। चलो 1-2 दिन में खबर सुना दूंगा तो कल ही धुआं निकाल दूंगा, बोलो तो आज निकाल दूं रात को, कल खबर बड़ी लेके बैठो। हम आपसे ही कहते हैं। अच्छा चेयरमैन ही घबराता है, वाइस चेयरमैन क्यों नहीं घबराते? मेरी बात सुने, वाइस चेयरमैन क्यों नहीं घबराते? मैं आपसे ये कहता हूँ जो चीज आज खत्म हो रही है, कल खत्म हो रही है, उसको आज खत्म कर दे। लेकिन ये वादा करके जाए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान इमरान खान नहीं जीता तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन कराए ना, फिर वो सियासत ना करे ना, वो 47, 45, 13, 17, अब वो भी नहीं होने देंगे। अब ये कोई नया तरीका ढूंढ के ले आए तभी इमरान खान को शिकस्त देंगे। नहीं हो सकता। जितने चेयरमैन है उसके वाइस चेयरमैन तो बोलते होंगे जाते हैं तो जाए, हमें क्या। मेरा वाला नहीं बोलेगा। छोड़ दो यार, अरे छोड़ दो, उसने तो हम कान, उसने तो कान में भी कुछ बोला है मुझे। सर अभी भी 3 रोडों की ओपनिंग करके आ रहा है मेरा वाला नहीं बोलेगा। अभी भी 2-3 रोडों की विजिट करके आ रहा है। और वाइस चेयरमैन होंगे जो बोलने जाने दो, उनको जहाँ नहीं मिल रहा होगा वो नहीं कर रहे हो। मेरा वाइस चेयरमैन काम कर रहा है। होते कि आपने देखा होगा हर जगह मेरे साथ शाना पशाना खड़ा होता है और मेरे हर काम पे खड़ा होता है, ऑन कर रहा होता है। अभी भी 2-3 रोड हमारे बन रहे हैं, उनके विजिट कर रहा है। और मैं आपको ये देखिए, वन मैन कुछ नहीं होता है, हमारी पूरी टीम होती है। मेरे हर काम में उसका सलाह मशवरा भी होता है और मेरी टीम जो शाह फैसल की है उसका भी सलाह मशवरा होता है और हम मिल बांट के काम कर रहे हैं। मिल बांट के तो कर रहे हो, सेहत तुम्हारी बन रही है, हालांकि मेहनत भी कर रहे हो। वाइस चेयरमैन बेचारा दुबला होता जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन तुमने कहा ना वाइस चेयरमैन कोई और बोलता होगा, एक वाइस चेयरमैन और मेरी नज़र में, चलो नाम नहीं ले रहा है यार, हमने भी मरवतन आँख बंद कर ली है। लेकिन नहीं एक और है, बैठो। लेकिन आज इन्होंने एक बड़ी खबर दी है, शाह फैसल टाउन फ्लावर शो करने जा रहा है। 1 नहीं 2 करेगा, पुल 4 यूसी इधर है, इधर भी करेगा, 4 यूसी उधर है। जो हमारे बेचारे मेहनत कश जहाँ रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जिनको नेमत मिलने जा रही है दूसरी दफ़ा दूसरे साल, एक वहाँ करेंगे और दूसरा ये कि जो पैदागीर है उसको ये नहीं छोड़ेंगे। FIA को खत लिख दिया है, वो नहीं बचेगा और गौर खटक छोड़ेगा भी नहीं। गलत जगह तुमने हाथ डाल दिया। आधा बस। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान ने माह नवंबर से तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए हिकमत अमली बना ली, जबकि मॉडल टाउन में होने वाले काउंसिल के इजलास में अरकान काउंसिल से तजावीज़ भी मांग ली। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान, वाइस चेयरमैन फैसल बासित, टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर इब्राहिम इमरानी की जेर सदारत टाउन काउंसिल मॉडल कॉलोनी का 25वां इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें टाउन के वाइस चेयरमैन फैसल बासित ने गुज़िश्ता इजलास का मुसव्विदा पेश किया और करारदादों की तौसीक करवाई। अरकान की जानिब से पेश करदा मज़कूरा करारदादों को इत्तफाक़े राय से मंजूर करवा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जफर अहमद खान ने कहा, मॉडल टाउन में अगले माह से नए तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। हमारे पास तो मसले जो फ़िलहाल हमारे पास तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया, स्कूल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और जो स्कूल के बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आया उस पर काफ़ी सराहा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस दफ़ा 9th और 10th में हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा और तमाम तरक्याती जो हमारी स्कीम्स हैं उसका जायज़ा लिया गया और इंशाअल्लाह ताला हम नवंबर के फर्स्ट वीक में तमाम अपनी तरक्याती स्कीमों में काम का आगाज़ कर देंगे, क्योंकि SHGC ने हमसे 30 अक्टूबर की डेट ली हुई है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने काम का आगाज़ करेंगे। देखें, ये एक दोनों इदारे हुकूमत सिंध के अंडर हैं और हुकूमत सिंध उनको डायरेक्ट देख रही है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कारकर्दगी तो पूरे शहर में ही आया है उसकी, और उसके बावजूद जो एक कचरे का अंबार लगा हुआ है तो उसमें हम अपने टाउन से भी कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ करें और इन इदारों को जो परफॉर्मेंस देनी थी
وہ پرفارمنس جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ رزلٹ آج تک نہیں آ سکا. اور یہ تو آپ حکومتی سطح پہ بھی اس بات کی جاتی ہے مختلف موضوعات پہ اور مواقعوں پہ, لیکن وہ جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, وہ ابھی تک وہ اپنی مقاصد کو پورا نہیں کر سکا. ابھی پھر شاید کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بات آئی ہے کہ اس کے دائرے کو وسیع کیا جائے اور پورے سندھ تک بڑھایا جائے. لیکن اگر اسی طرح جو کراچی میں جو صورتحال ہے, اگر اسی طریقے سے پورے سندھ میں اگر صورتحال رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ محکمہ کسی طریقے سے کام ہوگا. اور ڈیولیوشن پاور کے تحت جب آپ کو وفاق سے صوبے کو جب چیزیں منتقل ہوئی ہیں تو اس کو نچلی سطح پہ منتقل ہونا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. تو اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری تو سندھ گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو فوراً دیکھے. جیسے کہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے جو ہیں روڈ کٹنگس جو کے پیسے آئے تھے اماؤنٹ ہے, اور ماشاءاللہ ہم نے جو ہے کافی NIT کی ہے. ہمارا یہ ویژن ہے, ہمارے کونسل اور چیئرمین جو ہیں ان کا یہی پالیسی ہے کہ پہلے فیز میں ہم پورے جو روڈ جو اب نہیں ہے تو ان کو بنائیں گے انشاءاللہ. ایک اچھا جو ہے اس کو ماڈل ٹاؤن جس سے نام ہے اس کا, اسی طریقے سے ان کا ہمارا ویژن ہے اس کو ہم مکمل کریں. ہم نے کافی کام اسٹارٹ کر چکے ہیں اور 1 نومبر سے جیسے ہمیں SSCG والے جو پرمیشن دیں گے اس کے بعد ہم ان کو کنٹینیو کریں گے. جہاں بھی روڈ ہے ہم نے اپنے ورکنگ پوری کر دی ہے, NIT کر دی ہے, اور انشاءاللہ پورے جو روڈ ہیں وہ ہم کور کریں. ظاہر ہے عوام کے جو ہیں یہ عوامی نمائندے ہیں, یہ ٹاؤن جو ادارہ ہے ہمیں میونسپل سروسز جو ہے وہ ہمیں مہیا کرنے ہیں. اس لیے عوام نے کافی بھگتا ہے. کافی ٹائم سے ہمارے اسٹریٹ روڈ یہ جو ہیں ان کی خستہ حال تھا, اور یہ روڈ کٹنگ ہوئی اس میں بھی خستہ حال تھا. تو اس حوالے سے عوام ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں انشاءاللہ, تو ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر بنائیں گے. اجلاس میں ٹاؤن کی حدود میں آنے والے گورنمنٹ پراپرٹی جس میں اسکولز, ڈسپینسریز, پارکس, پلے گراؤنڈز, لائبریری اور دیگر ٹاؤن کی ملکیتی بلڈنگز, اوپن ایریا کے کاغذات کے حصول کے لیے ٹاؤن انتظامیہ کو دشواری پر بھی بات ہوئی, اور پراپرٹی ٹیکس کلیکشن کی شفافیت کے معاملے پر بھی فیصلہ کر لیا گیا. کیمرامین منصور کے ساتھ جنید جاوید, میٹرو 1 نیوز, کراچی. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ 600 گلیوں کو پختہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کی دہلیز پر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے سیکٹر 5A4 UC2 کے مختلف علاقوں میں کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اختیارات سے بڑھ کر عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور آج ہماری کارکردگی کی بدولت دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے حلقوں میں کام کرانے پر مجبور کر دیا گیا ہے. دورے کے دوران UC2 کے چیئرمین احمد خان, وائس چیئرمین فیضان قریشی, کونسلر اور بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. چیئرمین محمد یوسف نے موقع پر موجود عوام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے الیکشن سے قبل عوام سے جو وعدے کیے تھے انہیں نبھانے کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت سیکٹر 5A4 UC2 کی گلیوں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. ہماری کوشش ہے کہ سیکٹر کی تمام 38 گلیوں کو پیور بلاک لگا کر مکمل طور پر پختہ کیا جائے تاکہ عوام کو برسوں سے درپیش مشکلات کا خاتمہ کر کے دکھائے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے مکینوں کو شکوہ تھا کہ گزشتہ 15 سے 20 سال ان علاقوں میں کی سڑکوں اور گلیاں خستہ حال رہیں, کسی نے توجہ نہیں دی, مگر اب ہم نے وعدے کے مطابق کاموں کا آغاز کر دیا ہے. سوئی گیس کمپنی کے کام مکمل ہوتے ہی ہم نے اپنی بلدیاتی منصوبہ بندی کے تحت فوری طور پر سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی ہے. سوئی گیس کمپنی کی جانب سے جو رقم سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کے لیے نیو کراچی ٹاؤن کو ادا کر دی گئی تھی, ہم اسے عین اسی مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا ہو. چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سیکٹر 5A4 UC2 سیکٹر اپنے علاقے کے ہر ممکن خیال رکھتی ہے اور سیوریج پانی اور دیگر بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. یہ کمیٹی علاقے کی اصل روح کی نمائندہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پہلے مرحلے میں نیو کراچی ٹاؤن میں 600 گلیوں کی تعمیر و پختگی کے ہدف کو مقرر کیا تھا جو وقت پر ہی مکمل کر لیں گے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مزید 600 گلیوں کو پختہ کرنے کا کام شروع کیا جائے گا. اس طرح سڑکوں کی استرکاری اور بہتری کے لیے بھی منصوبے جاری ہیں. چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ یہ کام کر کے ہم عوام پر احسان نہیں کر رہے بلکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے عوام بھی پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان اور سہولت بھری بنائی جا سکے. ہم جب بھی اپنی معیار مکمل کریں گے یعنی منتخب
نمائندوں کا جو ٹرن اوور ہے وہ کریں گے تو عوام کے درمیان واپس آئیں گے، تو ہم فخر سے سر اٹھا کر آئیں گے کیونکہ ہم نے ایمانداری کے ساتھ اپنے وسائل سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ محمد یوسف نے بتایا کہ جس مقام پر کھڑا ہوں یہاں ماضی میں ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا جو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا اور لوگ بھول گئے تھے کبھی یہاں نوجوان کھیلتے تھے۔ ہم اس مقام کو دوبارہ گراؤنڈ کی صورت میں بحال کر کے خوبصورت پارک میں تبدیل کریں گے تاکہ علاقے کی عوام کو شام کے وقت معیاری اور صحت مند ماحول میسر آئے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین محمد مظفر کا احسن اقدام، ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کر دی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظم آباد ٹاؤن نے ہمیشہ اپنے ملازمین کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کا تحفظ کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین سید محمد مظفر، وائس چیئرمین نعمان صدیقی یقینی طور پر آج بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ انہوں نے ناظم آباد ٹاؤن کے ریٹائر ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کی۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور میونسپل کمشنر اطہر سعید جو میونسپل کمشنر تعینات ہوئے تھے، ناظم آباد ٹاؤن آفس میں ایک تقریب سادہ لیکن یہ انتہائی اہم اور تقریب قرار دی جا سکتی ہے جس میں ریٹائر ملازمین کے ورثہ میں مالی معاونت یعنی لیف انکیشمنٹ کی مد میں چیک دیے گئے، یعنی ان کا پیسہ ان کو لوٹا دیا گیا۔ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے مد میں 1 کروڑ سے زائد کی رقم کے چیک دیے گئے۔ چیئرمین سید محمد مظفر ناظم آباد ٹاؤن نے کہا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ناظم آباد ٹاؤن کے ریٹائر ملازمین کے واجبات پر وقت ادا کیے جا سکیں۔ جن کی تنخواہیں بند ہو چکی ہوتی ہیں ان کے ہم جتنے دن چولہے جلا سکتے ہیں تاکہ ان کے بیوی بچے فاقہ کشی کا شکار نہ ہو، اور جو انتقال کر جاتے ہیں تو بیوہ یتیم بچے جب تک ان کا جو جائز پیسہ ہے ان کو اگر دے کے ان کے چولہے جلا سکتے ہو ہم تو جلائیں گے، جس سے ہمارا ٹاؤن قائم ہوا ہے۔ یعنی جو ملازمین تھے جن کی محنت سے ہم نے ان کو کبھی نہیں بلایا، یہ عزم کیا ہے کہ کسی بھی محکمے کے ریٹائر ملازمین کو ان کے جائز حقوق کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ آج بھی تقریباً 23 ملازمین کے ورثہ میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ان کے واجبات ادا کر دیے ہیں، جو کہ ایک تسلی بخش پیش رفت ہے۔ ان چیکس میں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹس، پارکس ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین شامل ہیں جنہیں لیف انکیشمنٹ اور فائنینشیل اسسٹنٹ کی مد میں ادائیگی کی گئی ہے۔ میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اطہر سعید خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائر ملازمین نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت جو ادارے کو دیا تھا خدمت کی تھی، لہذا ان کے مالی واجبات کی بروقت ادائیگی نہ صرف ہماری ذمہ داری بلکہ اخلاقی فرض بھی ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ ہمیشہ اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد، ڈائریکٹر ایجوکیشن یعنی محکمہ تعلیم کے نوید حبیب، ڈائریکٹر پارکس آصف حسین اور اکاؤنٹ آفیسر علی کاظمی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور میونسپل کمشنر اطہر سعید خان نے تمام ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا اور یقین دلایا کہ ناظم آباد ٹاؤن کی انتظامیہ اپنے عملے کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے قوم کے بہادر سپوت سپاہی محمد جمیل شہید کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ شہید کی تدفین ان کے آبائی علاقے جنت البقیع قبرستان مومن آباد ٹاؤن میں کی گئی، جہاں پاک فوج کی چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور قومی پرچم میں لپٹی ان کی میت کو مکمل فوجی روایات کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی صلاح الدین یوسف اور سید زین علی شاہ نے شہید کے والد اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپاہی محمد جمیل شہید کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قوم اپنے بہادر جوانوں کی مقروض ہے جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے قوم کے بہادر سپوت سپاہی محمد جمیل شہید کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ شہید کی تدفین ان کے آبائی علاقے جنت البقیع قبرستان مومن آباد ٹاؤن میں کی گئی، جہاں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ قوم کی قومی پرچم میں لپٹی ان کی میت کو مکمل فوجی روایت کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بلدیہ عظمی کراچی صلاح الدین یوسف اور سید زین علی شاہ نے شہید کے والد اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سپاہی محمد جمیل شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ
قوم اپنے اس بہادر جوان کے مقروض ہے جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صلاح الدین یوسف زئی نے کہا کہ سپاہی محمد جمیل شہید نے مادر وطن کی حرمت کے لیے اپنی جان قربان کر کے تاریخ میں امر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان جیسے سپوت قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ اس موقع پر سید زین علی شاہ نے بھی کہا کہ مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ نے چیئرمین ملک عارف ایوان کی خصوصی ہدایت پر تدفین کے موقع پر مثالی انتظامات کیے۔ صفائی ستھرائی، روشنی، پانی کی فراہمی کے جامع انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کے احترام میں کیے گئے یہ انتظامات دراصل ان عظیم قربانیوں کا اعتراف ہے جو انہوں نے وطن کی خاطر پیش کیے۔ بعد ازاں سید زین علی شاہ نے جنت البقیع قبرستان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے شہید کی تدفین کی انتظامات کا بھی جائزہ لیا، جس میں سڑکوں کی مرمت، درستگی، روشنی کے انتظامات، سیوریج لائن اور صفائی ستھرائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ سید زین علی شاہ نے کہا کہ قوم اپنے شہداء پر فخر کرتی ہے کیونکہ انہی کی بدولت وطن میں امن اور استحکام قائم ہے، اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سپاہی محمد جمیل شہید کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے محکمہ باغات نے 11ویں کی تقریب نرسری میں سجا دی، جہاں چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے افسران کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ شاہ فیصل ٹاؤن محکمہ باغات کی طرف سے یقینی طور پر 11ویں کی تقریب کا انتظام کیا گیا، اور شاہ فیصل ٹاؤن کی نرسری میں جہاں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا وہاں محکمہ باغات سے تعلق رکھنے والے افسران و ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تاہم چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک بھی یہاں پہنچتے ہیں، جن کے ہمراہ ڈائریکٹر باغات ذوالفقار قاضی، ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر، ڈائریکٹر LTR زعیم خالد اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نرسری پہنچنے کے بعد یقینی طور پر انہوں نے بھی یہاں پر جہاں پہلے یقینی طور پر درود و سلام پڑھا گیا اور اس کے بعد خصوصی طور پر فاتحہ پڑھی، یعنی دعا پڑھی گئی، دعا کری گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ باغات سے تعلق رکھنے والے جہاں تمام افسران و ملازمین موجود تھے اور شاہ فیصل ٹاؤن کے دیگر محکموں سے بھی افسران و ملازمین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، وہیں پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جتنے ڈائریکٹر تھے جو وہاں پہنچے تھے انہوں نے بھی خصوصی طور پر اس موقع پر شرکت کی، اور 11ویں کی تقریب میں انہوں نے بھی یعنی جو کھانا پینا تھا وہ بھی کر لیا۔ سرائے بتا رہے ہیں قورمہ بھی تھا، روٹی بھی تھی، ہمیں کیا پتا، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال ان لوگوں نے یہاں پر یقینی طور پر ان کی بھی توازو کی گئی، اور اس تقریب میں یقینی طور پر محکمہ باغات ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ تقریب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ پیپلز یونائیٹڈ ورکرز یونین مورو میر بہر ٹاؤن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آل پاکستان لوکل ورکرز سید ذوالفقار شاہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملازمین کے مسائل سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز یونائیٹڈ ورکرز یونین مورو میر بہر ٹاؤن کے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی، بعض ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی، اضافہ کردہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، پینشن اکاؤنٹ، امپلائیز کنٹریبیوشن اور ٹاؤن کنٹریبیوشن اور غیر قانونی ٹرانسفر کی آڑ میں تنخواہوں کی بغیر ویریفیکیشن کی ادائیگی، ریٹائر ملازمین کو لیو انکیشمنٹ کی عدم ادائیگی سمیت اہم امور تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر یونین کے صدر منظور احمد تنولی نے جنرل سیکرٹری ناصر جمال نے بریفنگ بھی دی۔ سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ اس سلسلے میں چیئرمین اور میونسپل کمشنر سے میٹنگ کی جائے گی، غیر قانونی ایڈجسٹمنٹ برداشت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹاؤن آفس میں موجود گورنمنٹ آڈٹ آفیسر ضلع کیماڑی گیتا حسین شہانی اور آڈٹ افسران سے وفد کے ہمراہ ملاقات کر کے انہیں غیر قانونی ایڈجسٹمنٹ کی روک تھام پر بات چیت کی۔ اس موقع پر ایسے ملازمین کی ویریفیکیشن کے لیے لوکل گورنمنٹ کے لیٹر کو تحریر کرنے سے بھی آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تاہم ان ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اچانک ایک اطلاع آتی ہے اور اس اطلاع پر یقینی طور پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اور سرجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ اپنے چچا زاد بھائی سید نزاکت شاہ کی اطلاع ملتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر فوری طور پر چیئرمین آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن اور سرجن ان کے صدر سید ذوالفقار شاہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے پشاور روانہ ہو گئے۔ وہ تدفین کے بعد ہزارہ ڈویژن کا تنظیمی دورہ بھی کریں گے اور 3 روز قیام کرنے کے بعد کراچی واپس پہنچیں گے۔ اس موقع پر ان سے یقینی طور پر یونین کے دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار تعزیت کیا اور دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ تاہم ذوالفقار شاہ روانہ ہو گئے ہیں۔ آئندہ 3 دن کے بعد واپس آ کر ایک دفعہ پھر کراچی میں محنت کشوں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے عملی طور پر کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔
मोमिन आबाद टाउन की यूसी नंबर 4 के चेयरमैन असद अमानुल्लाह ने अपनी यूसी में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। असद अमान ने शिकवा किया कि माजी में फतह कॉलोनी और पख्तूनाबाद को बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा था। यूनियन काउंसिल 4, जी हाँ, मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन असद अमानुल्लाह ने कहा है कि माजी में इस इलाके को बास साबका नुमाइंदों ने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका। उन्होंने कहा कि अब मोमिनाबाद टाउन के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के सफ़र को किसी सूरत रुकने नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन असदुल्ला अमान ने वाज़ेह किया कि इंशाअल्लाह यूसी 4 के तमाम इलाके खुसूसन अल-फतह कॉलोनी और पख्तूनाबाद जो बरसों से नज़रअंदाज होते आए थे, अब तरक्की की नई राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में गलियों और कूचों में पेवर ब्लॉक लगाए, सफाई सुथराई के निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मंसूबे जल्द शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी का बल्दिया उज़्मा कराची के फंड से यूनियन कमेटी में काम शुरू करवाने पर भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि एक हफ्ता हम एक वादा नहीं बल्कि एक पुरअज़म है, चाहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जीते भी तो कदम उठाने पड़ेंगे। हम जितने भी यानी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। अगर आवाम के हक के लिए किसी के आगे झोली फैलानी भी पड़ी तो वो भी कर लूँगा, मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। चेयरमैन असदुल्ला अमान ने कहा कि मज़ीद कि अवामी एतमाद उनकी असल ताकत है और इंशाअल्लाह ये एतमाद तरक्की के समरात से लौटाया जाएगा। चेयरमैन ने मोमिनाबाद के अवाम से अपील की कि वो इत्तेहाद ताउन के साथ इस तब्दीली के सफ़र का हिस्सा बने ताकि यूसी 4 कराची की मिसाली यूसी मोमिनाबाद टाउन बन सके। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने जारी क्लिक प्रोजेक्ट के तहत तरक्याती कामों का जायजा लिया। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत पुलिया की तामीर समेत सड़कों की मुरम्मत और अस्तरकारी को मेयारी तामीरात की हिदायत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही आज भी अमली तौर पर मैदान अमल यानी कि गली महल्ले शाहराहों पर देखे जा सकते हैं और यूसी माई गाड़ी में यकीनी तौर पर आज उन्होंने वहाँ क्लिक के जरिए जहाँ कामों को अंजाम किया जा रहा था उस काम का मुआयना करते हैं, जहाँ पर जाके कलवट का पुलिया की तामीर हो, सड़कों की तामीर हो, अंदरूनी गलियों की तमाम कामों का जहाँ मुआयना करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि काम को मेयारी बनाएं और इसके लिए वो खुद गली महलों शाहराहों पर मौजूद होते हैं और कामों की खुद निगरानी करते हैं। यही वजह है कि कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ सफरी सहूलतें मैसर आ सके और उसके साथ साथ जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनको भी सहूलत मिल सके। यहाँ पर यकीनी तौर पर पुलिया जो बैठ चुकी थी उसकी मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है और यकीनन ये मुकम्मल होने के बाद यूसी माई गाड़ी के लोगों को और खुसूसन कमर्शियल गाड़ियों को एक बेहतर सहूलत मैसर आ सकेगी, जिसके लिए वो अमली तौर पर कोशा हैं और उन्होंने यहाँ पर अफसरान ने भी उनको ब्रीफिंग दी। बादशाह खैराबाद में पहुँच गए जहाँ पर सर्वर सिस्टम तो डाला गया था लेकिन उस पर बेंचिंग का काम भी उन्होंने शुरू करा दिया है ताकि यहाँ पर भी लोगों को बल्दियाती सहूलतें मैसर आ सकें और कामों की खुद निगरानी कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने गली महलों की सतह पर और खुसूसन देहातों गोठों में खुसूसी तौर पर सेवरेज सिस्टम को जो कि यहाँ नहीं था और मौजूद नहीं था और लोग परेशान थे, उनको सहूलियात की फराहमी को आज यकीनी बनाया और पहली दफ़ा सेवरेज सिस्टम यहाँ मुतारिफ कराया गया है। यही वजह है कि लोगों को सहूलियात की फराहमी को हम यकीनी बनाते चले आ रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शाह फैसल टाउन के बजट अफसर मोहम्मद फैजान ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। टाउन के मुलाजमीन ने मोहम्मद फैजान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया। बादअज़ा जख्मी होने के बावजूद अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बजट अफसर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूलों में बज़ाहिर हमारी टीचर जो काबिल एहतराम होती हैं वो एक मजमून ज़रूर लिखाती हैं और वो होता है एन एक्सीडेंट। जी हाँ, और यकीनन सब खुशी खुशी लिखते भी हैं। शाह फैसल टाउन में एन एक्सीडेंट के बड़े मुतादिद वाक़यात होते चले आ रहे हैं। एन एक्सीडेंट और बहरहाल अफसरान फंसे हुए हैं, लेकिन अब आपको बताएं कि ये हैं बजट ऑफिसर मोहम्मद फैजान जो कि यकीनी तौर पर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को सहूलत फराहम हो। और आप ये देख रहे हैं कि ये साहब मौसूफ बैठे हुए लिख रहे हैं एन एक्सीडेंट पर एक मज़मून। जी हाँ, ये बड़ी ख़तरनाक फिल्म है और ये देखें मोहम्मद फैजान फुट गए। ये उनको अस्पताल से लेके आया जा रहा है, जगह जगह पट्टियाँ लगी हुई हैं, कई जगह से टूट फूट का शिकार है। अब यहाँ खुर्शीद आलम भी आ गए, बड़ा अफसोस हुआ भाई, माशाल्लाह बहुत अफसोस हुआ। लेकिन इनको मिर्ज़ा जो है, हाँ दानिश मिर्ज़ा लेके आ रहे हैं। ये कई जगह से फूटे हैं, घुटने से भी, हाथों से भी, टांगों से भी, पैरों से भी कई जगह से फूट गए हैं। लेकिन इनको यकीनी तौर पर लोग आज भी इनसे मिल रहे हैं और दुआए सेहत कर
کر رہے ہیں. کل تک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خوش تھے اور ان کو نظر لگ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے محکمہ باغات 11 کے وہ پڑکچے اڑائے تھے رینا ملا کا. یار لگ رہا ہے کہ محکمہ باغات نے نظر لگا دی. اور لیکن بہرحال ہماری بھی دعا ہے اور آپ سب کی بھی دعا ہونی چاہیے. محمد فیضان جو کہ محنت کشوں کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ریٹائر ملازمین کا خاص کر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن جس نے عین ایکسیڈنٹ کا مضمون لکھا ہے اس سے تو ہم خود نمٹ لیں گے، لیکن ان کے لیے سب دعا کریں. عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز، کراچی. اور اب خبر شامل کریں کہ کمشنر کراچی حسن نقوی اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا. جمشید ڈویژن گارڈن ایسٹ میں فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار احمد خان کی زیر نگرانی جمشید ڈویژن گارڈن ایسٹ کے اطراف میں انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کی گئی. کارروائی میں غیر قانونی سنشیڈ دکانیں اور پتھروں کو مسمار کیا گیا، جبکہ سامان بھی ضبط کیا گیا. فٹ پاتھ اور روڈ کلیئر کروایا گیا. کارروائی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن شکیل شیخ، اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی، علاقہ پولیس اور سٹی وارڈن نے حصہ لیا. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.